أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی؟ چراغ علی، غلام علی، علی اصغر، محمد افنان، علی عباس، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سمدیہ میں، نحو میں، علم نحو میں، کس چیز کے بارے میں جی؟ نواسخ کے بارے میں۔ علی اصغر نواسخ کے بارے میں، افنان، علی عباس نواسخ، اور ہم نے 5واں ناسخ افعال مقاربہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا، بتایا تھا افعال مقاربہ کتنے ہیں، 6 بتائے تھے جی۔ جن میں سے 3 کے لیے بتایا تھا کس لیے آتے ہیں، وہ خبر کے نزدیک میں واقع ہونے پہ دلالت کرتے ہیں۔ ایک آسا جو ہے خبر کی امیدواری پہ، انشاء تفرقہ شروع کے لیے دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شروع ہو پر۔ اور کیا بتایا تھا، قائد 3 طرح کے ہوتے ہیں، ان میں سے 2 ایسے ہیں جن میں ان کے اعتبار سے، ان لانے یا نہ آنے کے اعتبار سے 3 صورتیں ہیں ان کی۔ 2 ایسے ہیں ان میں جن میں ان غالباً ان کے ساتھ آتا ہے، 2 ایسے ہیں جو غالباً ان کے بغیر ان کی خبر آتی ہے، اور 2 ایسے ہیں جو بغیر ان کے آتی ہے، اس میں ان لا نہیں سکتے، یعنی سمجھ میں آیا ہے نہیں؟ بتایا تھا کہ شروع کے 2 جو کہے تھے، قادر کربا، قادا اور کربا، ان کی خبر غالباً ان کے بغیر آتی ہے، زیادہ تر ان کے بغیر آتی ہے، اور جو درمیانی ہے کون کون سے، اوشکا اور انشاء، نہیں، اوشکا اور اسا، اس میں غالباً بولیے ان کے ساتھ آتی ہے ان کی خبر، اور جو آخر کے 2 ہیں کون کون سے، انشاء، تفقہ، ان میں منع ہے ان کا لانا ان کی خبر میں، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اور مین پوائنٹ اس سے ان سب سے پہلے کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ان کی خبر، افعال مقاربہ کی خبر جملہ ہوگی جو مضارع سے شروع ہوگی، اور مضارع پہ تو ان آئے گا نہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد نیچے بتایا تھا کہ ان اثار اور شقا افعال مقاربہ ہے نہیں ہے، اسم و خبر، لیکن یہ ان 6 میں سے یہ 2 ہی مخصوص ہیں جو خبر سے بے نیاز بھی ہو سکتے ہیں، یہ 2 مخصوص ہیں خبر سے بے نیاز ہونے سے، یعنی خبر سے بے نیاز بھی ہو جاتے ہیں۔ تو خبر سے بے نیاز ہوں گے تو کیا ہوگا، جو اسم ہوگا وہ مغنی عن الخبر ہوگا، کیا ہوگا جی؟ عسى ان يقوم زیدون، تو عسى ان يقوم زیدون میں جو بتایا تھا کل ہم نے، عسى فعل مقارب کہہ دیں گے، ان يقوم زیدون، ان يقوم فعل ہے، زیدون فاعل ہے، فعل و فاعل تعویل مصدر میں چلا جاتا ہے ان کے ساتھ، اور وہ اس کا فاعل کیا ہو جاتا ہے، عسى کا اسم ہو جاتا ہے مغنی عن الخبر، خبر کی احتیاط نہیں ہے، خبر کی ضرورت نہیں، معنی پورے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ پھر 2 وجہ والی بتائی تھی کہ اگر عسى سے پہلے کوئی اسم زید عسى ان يقوم، تو پھر 2 صورتیں جائز تھیں، یا تو عسى کو ضمیر میں عمل دے دو، بعد والے کو اس کا اسم مغنی عن الخبر مان لو، نہ ضمیر میں عمل دے دو، اس کا اسم مان لو، اور بعد والے کو اس کی خبر مان لو، یا عسى کو ضمیر سے خالی رکھتے ہوئے بعد والے کو اس کا اسم مغنی عن الخبر مان لو، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ ہم نے عبارت دیکھی، پھر اس کے بعد نئی بحث شروع ہوگی، عبارت الخامس وہ پڑھ لیا تھا، افعال مقاربہ، تتمہ پڑھنا تھا، تتمہ یختص عسى و اوشک بالاستغنائهما عن الخبر، عسى اور اوشک مخصوص ہیں ان دونوں کے خبر سے بے نیاز ہو جانے سے، ان دونوں، یہ دونوں خبر سے بے نیاز ہو جانے سے مخصوص ہیں، یعنی ان کی یہ خبر سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، جیسے عسى ان يقوم زیدون، اب آپ کہیں گے عسى فعل مقارب، ان يقوم زید فعل و فاعل، فعل اور فاعل، تعویل مصدر میں جا کے ان يقوم زیدون، اس کا کیا بنے گا، عسى کا اسم، خبر کا ہے، یہ اسم ہی کافی ہے، مغنی عن الخبر۔ وَإِذَا قُلْتَ، اگر آپ کہیں زید عسى ان يقوم فلک وجہان، تو آپ کے لیے 2 وجہ جائز ہیں، کیا ہے، کیا وجہ جائز ہیں دونوں، کون سی، اعمالها، یعنی اعمال عسى فی ضمیر زید، زید یعنی عسى کا زید کی ضمیر میں عمل دینا، جو کہ عسى کے اندر ہوا ہوگی اس کے اندر عمل دینا،
فما بعدها خبر ہوگا، تو اس کا ما بعد پھر ان یقوما اس کی خبر ہوگا مغنیان، ٹھیک ہے، وہ اس کی خبر ہو جائے گا، اور ضمیر اس کا اسم۔ ایک تو یہ ہو گئی وجہ۔ وتفریغھا، فارغ ہونا عصا کا، یعنی خالی ہونا عصا کا، انہو یعنی ان ضمیر، ضمیر سے خالی ہونا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ضمیر سے خالی ہونا۔ وما بعدها اسم مغنی عن الخبر، تو ایسی صورت میں اس کا ما بعد کیا ہوگا؟ اس کا اسم مغنی عن الخبر ہوگا۔ مغنی عن سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ مغنی عن جی علی اصغر، غلام علی، افنان، ابھی کہہ رہے ہیں، اب اس کا کہہ رہے ہیں وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ، اس کا اثر کہاں ظاہر ہوگا؟ قائے کا اثر، ان دو وجہوں کا اثر کہ آپ نے ضمیر میں عمل دیا ہے یا بعد والے کو اس کا اسم مان کے مبنی علی الخبر مانا ہے، یہ اثر کہاں ظاہر ہوگا؟ فی التانیث والتثنیۃ والجمع، تانیث میں، تثنیہ میں اور جمع میں۔ فعل الاول، اور پہلی صورت میں یعنی اگر آپ ضمیر میں عمل دیں، زید کی ضمیر میں عمل دیں، اس کا اسم بعد والی خبر مانے، تقول تو آپ کہیں گے ہندن اسد ان تقوما، کتاب میں دیکھو علی پاس ہندن اسد ان تقوما، یعنی اسد کے اندر ضمیر ہے ہند کی، اس میں عمل کیا، وہ اس کا اسم ان تقوما خبر، دیکھیے اس لیے وہ اسد ہو گیا مؤنث کی وجہ سے۔ والزیدان عصیا ان یقوما، دیکھیے زیدان تھا تو عصا کو زیدانے کی ضمیر میں عمل دیا، الف کو بدلا عصایا ہو گیا، والزیدون عصاؤ، دیکھیے بدل رہا ہے، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ہم نے پہلی صورت اختیار کرتے ہوئے ضمیر میں عمل دیا ہے، اس لیے عصا بدل رہا ہے۔ والثانی، لیکن دوسری وجہ جو ہے کہ اگر ضمیر سے خالی مانیے، بعد والے کو اس کا اسم مغنی عن الخبر مانیے، تو پھر عصا فی الجمیع، عصا عصا ہی رہے گا سب صورتوں میں، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث، چاہے تثنیہ، چاہے جمع، کیونکہ ضمیر میں تو ہے نہیں عمل، بعد والا اس کا جو اسم مغنی عن الخبر ہوگا۔ یہ بات ہوئی النوع الاول کی۔ کون سی نوع اول؟ والمعربات انواع، الحدیقۃ الثانیہ یاد ہے؟ فیما یتعلق بالاسماء، جو اسم سے مخصوص ہے، اسم معرب ہوتا ہے مبنی، مبنی بتا دیا جو حرف سے شبات پہلے، معرب کی انواع، والمعربات انواع، معربات کی کچھ قسم، الاول ما یرد مرفوعا لا غیر، جو مرفوع ہوتا ہے غیر مرفوع پہ نہیں ہوتا، وہ اربعۃ، چار ہیں، فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر، جو مرفوع ہوتے ہیں غیر مرفوع پہ، اب ہے ما یرد منصوبا لا غیر، النوع الثانی، دوسری اس میں معرب کی دوسری قسم، اس میں معرب کی پہلی قسم تھی جو فقط مرفوع پہ غیر مرفوع پہ نہیں ہوتے، وہ چار ہیں۔ دوسری قسم ہے جو منصوب پہ ہوتے ہیں غیر منصوب پہ نہیں ہوتے، وہ ثمانیتون، یہ 8 ہیں، 5 تو مفعولی ہو گئے اور حال ہے، تو کتنے ہو جائیں گے؟ تو 10 11 12 15 ہو جائیں گے۔ تمیز ہمیشہ منصوب نہیں ہوتی ہے، انہوں نے کہا ما یرد منصوبا لا غیر۔ کون کون سی چیزیں پہلے دیکھ لیجیے، مفعول بہ، 5 تو مفعول ہیں، مفعول بہ، دوسرا مفعول مطلق، تیسرا کہاں گیا، تیسرا مفعول لہ، چوتھا مفعول معہ، پانچواں مفعول فی، 5 تو یہ ہو گئے ما یرد منصوبا لا غیر، یہ ہمیشہ منصوب واقع ہوں گے غیر منصوب واقع۔ چھٹا ہے المنصوب بنصب الخافض، یہ کبھی سنا ہے؟ منصوب بنصب خافض ان لوگوں نے سنا ہوگا۔ کبھی کبھی حرف جر جس حرف پہ آتا ہے، جس کلمے پہ حرف جر آتا ہے، حرف جر کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ اسم جس کے اوپر وہ حرف داخل ہوا تو وہ منصوب ہو جاتا ہے، تاکہ یہ بتا سکے کہ یہاں سے حرف جر حذف ہوا، اس کی وجہ سے اب یہ ہٹنے کی وجہ سے منصوب ہے، اسے کہتے ہیں منصوب۔ المنصوب یعنی وہ اسم کو جو نصب دیا گیا ہو، بے نظر، نصب کہتے ہیں اکھاڑنے کو، بے نظر خافض، خافض یعنی جار، جڑ دینے والے کو اکھاڑنے کی وجہ سے جو منصوب ہوا ہو، وہ اسم جو جار کو ہٹا دینے کی وجہ سے منصوب ہوا ہو، یہ بتائیں گے کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ 6 ہو گئے، 7واں ہے حال اور 8واں ہے تمیز، تمیز دے رکھا ہے جی، 8 چیزیں، 5 مفعول، حال، تمیز، میں وہ مستثنی کی بات تھی، تمیز بھلے ہی
لفظ میں مجرور ہو محلاً تو منصوب ہی رہے گی. تو 5 مفعول، حال، تمیز اور منصوب نصر خافض، یہ 8 ہیں جو یرد منصوبا لا غیر، یرد منصوبا لا غیر. جی ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب ہم ایک ایک کر کے اس کو پڑھیں گے. ما یرد منصوبا لا غیر وہو ثمانیۃ، کتنے ہیں؟ 8 ہیں. ان میں سے پہلا کیا ہے؟ مفعول بہی، المفعول بہی. اور آپ مفعول بہی کی تعریف پڑھتے سنتے بار بار آ رہے ہیں کہ اور پہلی بات تو فضلہ ہوتا ہے. فضلہ یعنی ایکسٹرا، فضلہ یعنی ایکسٹرا کا ہوتا ہے. یہ نہیں، اس فضلہ کے مقابلے میں آتا ہے رکن. رکن کلام فضلہ فضلہ. رکن کہتے ہیں جس پہ کلام ٹکا ہوا ہے، اس کے ہٹ جانے سے کلام پھر کلام ہی نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا. لیکن فضلہ وہ ہے کہ جس کو ہٹا دینے سے بھی کلام کو کلام بننے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کم سے کم، مسند اور مسند الیہ. مسند اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسند اور مسند الیہ میں سے جو کلام کے رکن ہے اس میں سے نہیں ہوتا، ہٹا دو گے تب بھی کلام بنا رہے گا. ٹھیک ہے، آئیے. الاول المفعول به وهو الفضلۃ الواقع علیہ الفعل. مفعول بہی وہ اس میں منصوب ہے جو فضلہ ہے جس کے اوپر الواقع علیہ الفعل ہو، جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہو، جس کے اوپر. مثال کے طور پر میں کہوں ضربت زیدن، تو زید کے اوپر توجہ کیجئے. ضربت، ابھی میں نے جب کہا ضربت میں نے مارا، کلام پورا ہے نہیں، ایک مارنا ہے مسند اور ایک جس کی طرف نسبت دے میری طرف میں نے مارا. اب یہ زیدن جو ہے وہ مفعول ہے، مفعول بہی، اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے نہیں. میری مار کس پہ واقع ہو رہی ہے؟ والاصل فیہ تأخرہ عنہ. یعنی مفعول بہی کی اصل کیا ہے؟ فعل سے مؤخر ہونا. تأخر عنہ یعنی عن الفعل، کیونکہ فعل اس پہ واقع ہوا ہے. فعل سے واقع ہو، اب فعل سے بعد میں واقع ہونا اصل ہے اس میں. فی ہے یعنی فی المفعول بہی، مفعول بہی میں فعل سے بعد واقع ہونا اصل ہے. لیکن وقت یتقدم جوازن، کبھی کبھی جوازن مفعول بہی کو مقدم کرنا جائز ہے. مقدم کیا جاتا ہے جوازن، کیوں؟ لافادۃ الحصر، حصر کے فائدات دینے کے لیے. جیسے ذرا میں اگر یہ کہوں ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، تو اس کا مطلب تھوڑا ہی کہ عمر اور خالد کو نہیں مارا، ہو سکتا ہے انہیں بھی مارا. لیکن جب میں کہوں زیدن ضربت، تو پھر یہ حصر کے معنی میں فقط زید کو مارا. اور یہ تو جوازن. وہ وجوباً للزوم الصدر، وجوباً مفعول بہی کا مقدم کرنا کا واجب فعل کے اوپر جب وہ لازم الصدر ہو، صدارت طلب ہو. جیسے من رأیتا، تو رأیتا فعل و فاعل مفعول کا ہے من، اب من مقدم ہے کیوں؟ کیونکہ یہ صدارت طلب. سمجھ میں آیا؟ سمپل سی بات ہے. 2 ہی باتیں ہیں اس میں، کیا؟ پہلی تعریف اور دوسرا حکم. تعریف کیا ہے؟ مفعول بہی ایک ایسا فضلہ ہے، یعنی غیر رکن ہے، کہ جس رکن غیر رکن کلام کے جس کے اوپر فعل واقع ہو. اور اس کی اصل کیا ہے؟ حکم کیا ہے اس کا؟ کہ فعل سے مؤخر ہو. لیکن کبھی کبھی اس کو مقدم کر سکتے ہیں 2 صورتیں، جوازن اور وجوبن. جوازن کب؟ حصر کا فائدہ دینے کے لیے، اور وجوبن کا جب مفعول بہی صدارت طلب. الثانی یعنی ما یرد منصوبا لا غیر، وہ اسم جو منصوب واقع ہوتا ہے غیر منصوب واقع نہیں ہوتا. اس کا دوسرا کون سا ہے؟ المفعول المطلق، و مفعول مطلق. اور آپ جانتے ہیں مفعول مطلق کی نحو مقدماتی میں بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں. کیا بتایا تھا؟ مفعول مطلق ایک ایسا مصدر منصوب ہے جو فعل کے بعد آئے، جو اسی کے لفظ سے ہو، اور وہ 3 صورتیں ہیں، یا تو اس کی تاکید کرے گا، یا عادت بیان کرے گا، یا نوعیت بیان کرے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ اسی سے 3 قسمیں بن جاتی ہیں اسی مفعول مطلق کی. اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الثانی المفعول المطلق وہوا، یعنی مفعول مطلق مصدر، ایک مصدر ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ نارمل اسم نہیں ہوتا، اسم میں جو مصدر ہے وہ ہوتا ہے، غیر مصدر نہیں مصدر. ٹھیک ہے. یؤکد عاملہ، اپنے عامل کی تاکید کرتا ہے. اور یبین نوعہ، یا اپنے عامل کی نوعیت بیان کرتا ہے.
او عدد ہو یا اس کے عدد کو یعنی اپنے عامل کے عدد کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. نحو جیسے ضربت ضربن، ضربن پہ توجہ کیجیے، مفعول مطلق ہے، مصدر ہے، اپنے عامل جو کہ ضربت اس کی تاکید کر رہا ہے. ضرب الامیر، اب یہ ضرب جو ہے مصدر ہے لیکن یہ اپنا عامل مارنے کی جو نوعیت بیان کر رہا ہے. کیسے مارا؟ امیروں کی بادشاہوں کی طرح. ضربتین، تو یہ عدد بیان کر رہا ہے. ضربت ضربتین، دو مرتبہ، یعنی یہ اس فعل کی عدد بیان کر رہا ہے. ابھی کہنا ہے کہ والمؤکد مفرد دائما، مفعول مطلق اگر مؤکد ہے کیا ہے؟ یعنی تاکید کر رہا ہے، جو تاکید کر رہا ہے مؤکد ہے. اگر مفعول مطلق مؤکد ہے یعنی تاکیدی ہے تو ہمیشہ مفرد آئے گا، کبھی چاہے کچھ بھی ہو. ضرب تو ضرب. لیکن وہ فی النوع اختلاف، مفعول مطلق نوعی میں اختلاف ہے کہ وہ مفرد ہی آئے گا یا تسنیہ جمع بھی آ سکتا ہے. لیکن وہ ابھی کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ حَذْفُ عَامِلِهِ سَمَاعًا، مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، سماعی جیسے سقین و رعین، لیکن قیاساً حذف کرنا واجب ہے قاعدتاً ان جگہوں پر. پہلا یہ میں لکھواؤں گا آپ کو، انہوں نے مثالیں دے دی ہیں لیکن میں بتاؤں گا آپ کو. فشد الوثاق اما منن بعدو و اما فدان، اس میں تھا اما تمنون منن و اما تفدون فدان. کہاں ہے عامل اس کا فدان اور منن کا؟ حذف ہے، حذف ہے، اور قاعدتاً حذف ہے، واجب ہے. کیوں؟ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. جب کبھی بھی مفعول مطلق اپنے ما قبل کی عاقبت اور انتہا کو بیان کرنے کے لیے آئے تو اس کا عامل کا حذف کرنا واجب ہے. جب بھی مفعول مطلق اپنے ما قبل کی انتہا اور عاقبت کو بیان کرنے کے لیے آئے تو عامل کا حذف کرنا واجب ہے. جیسے فشد الوثاق، رسی کو ٹائٹ کر دو. اب یہ ٹائٹ کرنے کی انتہا کب تک ہے؟ کب تک ان کی رسی ٹائٹ رکھنی ہے؟ اما منن بعد ہو، یا تو وہ تسلیم ہو جائیں یا فدیہ دینے پہ راضی ہو جائے، ٹیکس دینے پہ، تب تک ان کی رسی ٹائٹ رکھو. تو رسی ٹائٹ رکھنے کا انتہا اور عاقبت کب ہے؟ اما منن بعد ہو. اب یہاں پر عامل کا حذف کرنا واجب ہے. کب؟ یہاں پہ منن اور فداءن کس لیے آئے ہیں؟ اپنے ماقبل فشد الوثاق، رسی کو ٹائٹ کر دو. کب تک؟ اس کی انتہا اور عاقبت کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے. کب تک ٹائٹ رکھنی ہے؟ یا تو تسلیم ہو جائیں یا فدیہ. سورہ محمد کی آیت ہے. دوسرا وَلَهُ الف وَلَهُ عَلَيَّ الف دینار الف درہم اعترافا. اعترافا مفعول مطلق ہے نہیں، اصل میں اعتراف تو اعترافا، یہاں بھی اس کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے. کیوں؟ کب واجب ہے؟ میں نے جب کہا لہو اللہ علیہ الف درہم، جب میں کہوں کہ افنان کے میرے اوپر 1000 درہم ہے تو یہ میں اعتراف ہی تو کر رہا ہوں، یہ میں اعتراف ہی تو کر رہا ہوں، مان رہا ہوں نا افنان کے میرے اوپر 1000 درہم ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ میں اعتراف کر رہا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت تھوڑا ہی ہے، پھر بھی میں تاکید کے لیے کہہ رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں. مثلا لہو علیہ، لہو علیہ، لہو لہو علیہ الف درہم، اس کے مجھ پر 1000 درہم ہے. یہ ایک طرح کا تسلیم ہی تو ہے، اعتراف ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں تاکید کے لیے کہہ رہا ہوں اعترافاً، یعنی اعتراف تو میں اعتراف تو نہیں کر رہا، اعتراف کر رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اعترافاً اگر ہٹا دوں تو کیا اعتراف نہیں ہے اس میں؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے میرے اوپر 1000 درہم ہے تو یہ اعتراف ہی ہے ایک طرح کا. تو یہ کہہ رہے ہیں جب کبھی مفعول مطلق جملہ ما قبل کی تاکید ہو تو پھر اس کا عامل کا حذف کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. یا زید قائم حقا، یہ بھی وہی بات ہے. زید قائم، جب میں کہوں زید کھڑا ہے، حقا بھی کہہ دوں سچ میں کھڑا ہے تو کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تاکید ہے نہیں اس کی، تو ایسی صورت میں مفعول مطلق کے عامل کا حذف کرنا واجب. پھر اس کے بعد وما انت سیف، وما انت الا سیرن یا انما انت سیرن، یہ دونوں مثالیں ایک ہی بات ہے. جب کبھی بھی مفعول مطلق ادات حصر کے بعد آئے تو سیرن الا کے بعد ہے، سیرن انما کے بعد ہے، کیونکہ انما حرف حصر کیا ہے؟ حقل میں حصر ہے. اور بتایا تھا کہ محصور کون ہوتا ہے؟ جو الا کے ذریعے سے اگر کر رہے ہیں تو الا کے بعد والا محصور ہوتا ہے،
اور انما کے ذریعے سے محصور کر رہے ہیں تو لاسٹ والا محصور ہوتا ہے. تو یہاں پر انما انت سیرن، سیرن اور جو دونوں جگہ سیرن ہے یہ کیا ہے؟ ادات حصر کے بعد ہے، لہٰذا اس کا عامل کا حذف کرنا واجب ہے. اصل میں تھا ما انت الا سیرن سیرا، سر تو ہے نہیں سرتا سیرا، یا انما انت سرتا سیرا مثلا. وزیدن سیرن سیرا، دیکھیے دو مفعول مطلق ہیں یہاں پہ. یہاں بھی جب کبھی بھی مفعول مطلق تکرار ہو تب بھی اس کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے. یا مررت بہی، میں اس کے پاس سے گزرا، فاذا له صوت، اچانک اس کے آواز نکال رہا تھا، صوت حمار، گدھے کی آواز. تو یہ کب ہے؟ اب یہاں پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی مفعول مطلق نوعیت بیان کرنے کے لیے آئے. اب یہاں پر آواز، اس کی جو آواز تھی اس آواز کی نوعیت کیا تھی؟ آواز گدھے جیسی تھی. اور وہ ایک ایسے جملے کے بعد واقع ہو کہ وہ جملہ اسی مصدر، اس کا لفظ اس میں موجود ہو، مصدر بھی موجود ہو، صاحب مصدر. اب صوتا ہماری صوت مصدر ہے، اس کا ورڈ موجود ہے صوت یعنی پچھلے جملے میں، اور صاحب مصدر اس مصدر کا مالک بھی ہے. تو یہ صوتا ہمارے گدھے جیسی آواز کس کی ہے؟ اس جملے میں موجود ہے نہیں. مرر تو بھی اس کے پاس سے گزرا، تو جس کے پاس سے گزرا اسی کی آواز ہے گدھے جیسی. تو صاحب مصدر بھی ہے اور مصدر کا لفظ بھی اس میں موجود ہو، تو ایسی صورت میں مصدر کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے. اور ایک ہے لبیک و صادق، جب کبھی مفعول مطلق تثنیہ ہو لیکن دو سے زیادہ مراد لیے جائیں. لبیک صادق تثنیہ ہے لیکن کم سے کم تین پہ دلالت کرتے ہیں، دو سے زیادہ پہ دلالت کرتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی کسی کو پکارا جاتا ہے عربی میں تو وہ لبیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کم سے کم 3 مرتبہ. جیسے آپ نے ایران میں جا کے دیکھیں گے، عراق میں جب نماز کے بعد ان اللہ و ملائکۃ پڑھتے ہیں تو ایک درود نہیں پڑھتے، 3 درود پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اے مومنو تم بھی درود بھیجو. یہ ہے جملہ. اب جب اب ہم کہہ رہے ہیں لبیک یعنی میں آپ کی بات کو مان رہا ہوں تو 3 مرتبہ کرتے ہیں، کیونکہ تثنیہ ہے لیکن 2 سے زیادہ مراد لیے جائے جاتے ہیں. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اس کو لکھ کر بورڈ پر 34واں مفعول اللہ وہ کل پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. موفق و مؤید باشید.